السلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں، اس ویڈیو میں اپنی کچھ دل کی باتیں آپ لوگوں سے کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ جب لانگ مارچ شروع ہوا، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب تحریک عدم اعتماد یعنی رجیم چینج، مداخلت اور سازش شروع ہوئی تھی، اور کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے کس قدر باریک بینی سے سازش کو بنا گیا تھا، تانے بانے بنے گئے تھے کہ جب یہ تحریک پیش کی جائے گی تو رمضان مبارک کا مہینہ صرف 2-3 دنوں میں وہ شروع ہونے والا تھا۔ تو انہوں نے سوچا کہ جیسے ہی یہ تحریک پیش کی جائے گی، ساتھ ہی رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا، اور عوام بھی اور عمران بھی، عین سے عمران اور عین سے عوام دونوں میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اس کو ریزسٹ کر سکیں۔ لیکن میں اپنی قوم کو مبارک دینا چاہتی ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ لوگوں نے یہ سازش جو اور حملہ ہمارے ملک پر کیا گیا تھا، اس کا مقابلہ جہاد کی طرح کیا۔ آپ نے روزے رکھے اور رات کو آپ کسی نہ کسی جلسے میں اور جلوس میں شامل ہوتے تھے اور اپنے کپتان کا ساتھ دیتے تھے، اور اللہ میاں نے آپ لوگوں کی یہ بے لوث کوشش جو ہے وہ قبول کی، آپ کو حوصلہ دیا، ہمت دی اس مہینے کے دوران، اور میرے رب نے اس کی برکت سے اتنا کرم کیا کہ نہ صرف آپ لوگوں میں وہ ہمت فزیکلی، مورلی، ہر لحاظ سے قائم رہی، اور جس کی وجہ سے اتنی قوت اور اتنی شدت سے آپ کا پیغام پوری دنیا میں پھیلا ہے، آپ کی رائے عامہ اتنی دور تک گئی ہے۔ میں اس کے لیے اپنے رب کی انتہائی مشکور ہوں کہ جنہوں نے یہ رجیم چینج کرنے والوں نے پہلی دفعہ تو نہیں کیا تھا، لیکن جنہوں نے یہ سازشیں ہمیشہ ہمارے ملک کے خلاف کیں، یعنی ہمارے خلاف ہی کیں، انہوں نے 75 سال میں جو سازشیں کی تھیں، ان سازشوں کو آپ نے ناکام بنا دیا۔ سمجھ لیں کہ ان کی پکائی جو فصل تھی اس کو سیلاب لے گیا، آپ کا سیلاب، آپ کی سیلابی قوت جو ہے وہ اپنے ساتھ سب کچھ بہا کر لے گئی ہے۔ اس قوم کو کس طریقے سے نہیں کوشش کی گئی تقسیم کرنے کی، منتشر کرنے کی، مگر آفرین ہے، میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں اپنے رب کی شکر گزاری کے لیے کہ سب سے پہلے تو اس نے ہمیں ایسا لیڈر دیا، پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو توفیق دی کہ اس بیچارے کی 26 سال کی جو محنت تھی آخر رنگ لائی، اور آپ نے وہ جو کانسیپٹ 26 سال پہلے اس نے اپنی پہلی تقریر میں آپ کے سامنے پیش کیا تھا اور آپ لوگ سمجھتے نہیں تھے، پھر وہ بیچارہ یہی کہتا تھا کہ میرے ووٹرز جو ہیں وہ ابھی بچے ہیں، کسی دن وہ بڑے ہوں گے تب میرا وقت ہوگا، لیکن 26 سال گزر گئے، آپ لوگ نہیں سمجھتے تھے، مگر اس دنیا میں ایسی اللہ کے پاک لوگ ہیں جو کہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہمارے وطن کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ آپ تو شاید ان میں سے کسی کو نہ جانتے ہوں، لیکن میرے رب کا کرم ہے کہ میں ان لوگوں کو جانتی بھی ہوں کہ جن کی دعاؤں سے یہ وقت ہم نے دیکھا ہے، جو کہ ناقابل یقین ہے کہ پاکستانی ایک قوم بن چکے ہیں۔ یہ اس قدر خوشی کی بات ہے جو انمول ہے
جس کے لیے ہمیں ہدیہ شکر اپنے رب کے حضور پیش کرنا چاہیے. سب کو شکرانے کے نوافل ادا کرنے چاہیے ایک قوم بننے پر پاکستانیوں کی. اور میں کچھ باتیں ان لوگوں سے بھی کرنا چاہتی ہوں جو کہ تنقید کر رہے ہیں اور کپتان کے فیصلے کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں. میں انہیں یہ کہنا چاہوں گی ہم آپ کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ نے 26 سال سے زیادہ انتھک استقلال اور عزم کے ساتھ جدوجہد کپتان سے زیادہ کی ہو, کپتان سے زیادہ آپ نے قربانیاں دی ہوں, کپتان سے زیادہ آپ نے حوصلہ دکھایا ہو, تو آگے بڑھیے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن مجھے پتہ ہے کہ ایسا کوئی اور نہیں ہے, یہ صرف کپتان ہی ہے کہ جس کے صبر اور استقلال نے یہ معجزہ کر دکھایا ہے, جس کے اوپر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اپنے رب کا کم ہے. میرے لیے اپنے دلی جذبات پر قابو رکھنا مشکل ہو رہا ہے. میں آپ لوگوں کو پھر مبارک پیش کرتی ہوں پاکستانی بننے پہ. اللہ آپ سب لوگوں کی جدوجہد کو قبول کرے, اور جنہوں نے جتنی بھی جدوجہد کی ہے اور جن کی جانیں بھی گئی ہیں اس جدوجہد میں, اللہ ان کو بلند درجات اپنے پاس دے اور ان کی قربانیوں کو قبول کرے اور ہمارے وطن کو دوام بخشے. اور پاکستان کے مستقبل کے روشن ہونے میں مجھے کوئی شک نہیں ہے. اب مجھے یقین ہے کہ بچے بچے تک وہ شعور پہنچ چکا ہے جس کے یہ قوم غفلت کی نیند سوئی ہوئی تھی جو کہ جاگ گئی ہے. اگر 75 سال سے سوئی ہوئی تھی نا, تو اب انشاءاللہ 75 سال تک تو پھر نہیں سونے والی. اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنے والے لوگ جو ہیں اب اپنی خیر منائیں. اب ان کی باری ہے. ہم نے سہ لیا جو سہنا تھا, اب ان کی باری ہے جو ظالم ہیں, جو تسلط قائم کیے ہوئے ہیں, اب ان کی بھگتنے کی باری ہے. تو انشاءاللہ میں پھر کسی وقت حاضر ہوں گی آپ کی خدمت میں. یہ دیکھیے میری بلی پیچھے آ گئی ہے تو مجھے ویڈیو روکنی پڑے گی, تو میں پھر آپ سے بات کروں گی. یہ میرے دل کی باتیں تھیں جو میں اپنے پاکستانیوں کے ساتھ کر رہی تھی. تو آپ لوگ خوش رہیں, اور یہ عزم و استقلال, ہمت اور حوصلہ جو ہمارے کپتان نے ہمیں بے خوف کر دیا ہے, ہر خوف سے ہمیں دور کر دیا ہم سے, اور ہمیں توحید کا حقیقی پیغام دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کسی کا تسلط قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا رب ہمارے لیے کافی ہے, اور جو رب کا ہو جاتا ہے رب اس کا ہو جاتا ہے. ہمارے کپتان نے اپنا سب کچھ رب کو دے دیا, تو رب بھی اب اس کا ہو گیا ہے, اور اسی کا ایک نمونہ جو ہے وہ آپ سب کا پاکستانی بننا ہے. تو پھر میں مبارک پیش کرتی ہوں آپ کی خدمت میں. اور جاتے جاتے علامہ اقبال کا میں شعر پیش کرنا چاہتی ہوں جو کہ بچپن میں نے اسکول میں پڑھا تھا, لیکن اس کو یہ بالکل برمحل ہے. وہ ہے افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. آپ کو پہلی دفعہ اپنی قوت کا پتہ چلا ہے, آپ نے ڈسکور کیا ہے, آپ نے دریافت کیا ہے اپنے آپ کو, اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو, اپنی جرت کو, اپنے حوصلے کو, اپنی خودداری کو. تو میری طرف سے آپ لوگوں کو پھر سے مبارک پیش ہے. ہمیشہ خوش رہے میرا پاکستان, ہمیشہ خوشحال رہے میرے پاکستانی, خوشحال رہے. ابھی یہ جدوجہد ختم نہیں ہوئی ہے, لیکن مرحلے زیست کے جو ہیں وہ آتے رہیں گے, اور ہم ان مرحلوں میں سے ایسے ہی کامیابی سے گزرتے رہیں گے. تو انشاءاللہ پھر میں ملوں گی آپ سے کسی اور موضوع کے ساتھ. فی الحال آپ سے اجازت چاہتی ہوں. پاکستان زندہ باد,
پاکستانی پائندہ باد، جنہوں نے سب اداروں کو سبق سکھا دیا کہ تم لوگ ہمارے ٹیکس پہ پلنے والے ہو اور ہمارے مفادات کے لیے اور ہماری سالمیت جو ہے وہ سب سے پہلے اولویت رکھتی ہے۔ تو اجازت چاہتی ہوں، خدا حافظ، پھر ملیں گے، خدا حافظ۔